وہ دعا جو قبول نہ ہوئی مگر زندگی بچا گئی۔ آئیے سنتے ہیں کیسے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ محنتی، دیانتدار اور اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، مگر غربت نے اس کی زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا۔ ایک دن شہر کی ایک بڑی کمپنی میں نوکری کا اشتہار آیا۔ حارث نے پوری امید کے ساتھ درخواست دی۔ وہ دن رات دعا کرتا رہا، یا اللہ بس یہ نوکری مجھے مل جائے، میری زندگی بدل جائے گی۔ انٹرویو کا دن آیا۔ حارث نے بہترین جواب دیے اور اسے پورا یقین تھا کہ نوکری اسی کو ملے گی۔ چند دن بعد نتیجہ آیا، نوکری کسی اور کو مل گئی۔ حارث کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سجدے میں جا کر رو پڑا، یا اللہ میں نے تجھ سے اتنی دعا کی، پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا۔ چند مہینوں بعد خبر آئی کہ جس کمپنی میں حارث نوکری کرنا چاہتا تھا وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ کمپنی بند ہو گئی اور سینکڑوں ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ حارث حیران رہ گیا۔ اسی دوران گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد کی پرانی شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کا کام دوبارہ شروع کرے۔ حارث نے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام شروع کیا۔ ابتدا میں آمدنی بہت کم تھی، لیکن وہ ایمانداری سے خالص شہد فروخت کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد بڑھنے لگا۔ چند سالوں میں اس کا شہد پورے ضلع میں مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے آن لائن فروخت شروع کر دی۔ اس کا کاروبار اتنا بڑھا کہ وہ کئی نوجوانوں کو روزگار دینے لگا۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا پرانی فائلز دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اسی کمپنی کے انٹرویو لیٹر پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ اس دن میں سمجھ رہا تھا کہ تو نے میری دعا قبول نہیں کی، لیکن آج معلوم ہوا کہ تو نے مجھے ایک چھوٹی نوکری کے بدلے ایک بڑی زندگی عطا کر دی۔ اسی دن حارث کو ایک حقیقت سمجھ آ گئی۔ ہم اکثر اپنی خواہش کو اپنی بھلائی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ ہماری پوری زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ بے شک کبھی کبھی جس دروازے کے بند ہونے پر ہم روتے ہیں، وہی دروازہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔